ہمارے اسلامک واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کا اندیشہ بھی نہیں رہتا، پھر وہ انسان اپنی نیک نامی اور بدنامی کی پرواہ نہیں کرتا، تو بڑے سے بڑے تر گناہ کرنے اور بڑا سے بڑا ظلم ڈھانے سے بھی وہ نہیں ڈرتا۔ یہی حال تو مسلمانوں یزیدیوں کا ہوا تھا کہ خدا تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا اور حکومت وقت کا اندیشہ بھی ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور حکومت وقت کا اندیشہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسی کو حکم سے اہل بیت و رسالت پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے لشکر بھیجے گئے تھے، اور انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا والوں کی نگاہ میں ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، تو پھر انہیں کسی طرح کا ظلم ڈھانے سے کوئی چیز روک بھی نہیں سکتی تھی، کوئی چیز مانے بنا ہوئی۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر انہوں نے اتفا نہیں کیا، بلکہ سیدنا امام حسین علیہ مقام کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی لاش مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور بھی کیا۔ پھر خیمے کی طرف کو بڑھے، تمام اسباب اور سارا کے سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے چادریں کھینچ لیں اور خیمے کو بھی جلا کر راکھ کر دیا، مگر جل گیا خیمہ اطہر، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ مرحبا جراءت ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانے دی۔ امام حسین علیہ مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اور باقی شہداء کے سرقیس ابن اشد اور شمس وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہداء کربلا راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے غور و کفن پڑے رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزیدی فوج کا ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین کی لاش سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، آپ پر اللہ و ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو، حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں، آپ کی بیٹیاں قیدی میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں اور آپ کی اولاد قتل کی گئی، ہوا ان کی لاش پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کے ان الفاظ کو سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو قریب کا گاؤں غازریہ میں رہتا تھا، امام حسین علیہ مقام ان کے تمام ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر دفن کیا۔ جو ایک گاؤں قریب میں تھا، کہ کربلا شریف کے گاؤں قریب میں تھا جس کا نام غازریہ ہے، اس میں بنی اسد ایک قبیلہ رہتا تھا، وہ آیا اور سیدنا امام حسین علیہ مقام اور آپ کے تمام ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر انہوں نے دفن کیا۔ اب امام پاک کا سر انور جب کوفہ پہنچا، پھر دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی ہٹا لے، چھڑی کو ہٹا لے۔ وہ صحابی رسول نے تڑپ کر کہا، روتے ہوئے فرمایا، اے نادان تو چھڑی کو ہٹا لے،
خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ پھر وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ زاد بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے۔ تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا، جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی لعنت ہو، خدا کی مار۔ پھر اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا، اور قذاب ابن قذاب حسین بن علی اور ان کے گروہ کو شکست دی اور ان کو ہلاک کیا۔ ماذا ثم ماذا اللہ، ماذا اللہ ثم ماذا اللہ۔ جب اس بدبخت نے حضرت امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قذاب کہا، یعنی جھوٹا کہا، تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو محب اہل بیت تھے دونوں آنکھوں سے معذور تھے اور سارا دن ذکر و فکر اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارتے تھے۔ وہ ابن زیاد کی غستاخی کو برداشت نہ کر سکے اور بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرتے غضب سے کانپتے ہوئے فرمایا کہ اے ابن مرجانہ، تو ہی قذاب ابن قذاب ہے، اور جس نے تجھے حاکم بنایا ہے وہ بھی قذاب ہے۔ حسین سچے ہیں، ان کے باپ سچے ہیں، ان کے نانا سچے ہیں، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے پکڑ لو۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ ابن عفیف کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے اس کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا۔ گھر سے بلوا کر ان کو قتل کیا اور شاہراہ عام پر ان کی لاش کو دار پر لٹکا دیا۔ اس طرح کوثر کے ساحل پر ایک جانثار کا اور اضافہ ہوا۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے امام حسین علیہ مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور اسی طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے تمام جانثار شہداء کرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں اور ہاتھ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزے پر چڑھائے ہوئے آبادیوں سے ہو کر گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ بہرحال میں اگلا اور آپ کو جو کربلا کے بعد میں جو بیان گزرا ہے اور جو یزید نے ظلم ڈھایا ہے وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو بتانے کی کوشش کروں گا۔